لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. محترم حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، بزرگوں اور دوستوں، میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، عنقریب ان کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ پر پیغام ہدایت ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے. جس آیت کو بھی آپ کھولیں اور دیکھیں اور پڑھیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہدایت، کوئی نہ کوئی نصیحت اور عبرت موجود ہے. اسی لیے پورے قرآن کو اللہ نے ہدایت فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن میں بہت ساری جگہ پر اللہ نے یہ بات فرمائی. انہی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس کے اندر ہمارے لیے، آپ کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے. اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ ظاہری گناہ کو اور باطنی گناہ کو، دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑو. اس آیت سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ گناہ ظاہری کہلاتے ہیں، کچھ گناہ باطنی کہلاتے ہیں. ظاہری گناہ کون سے ہیں اور باطنی گناہ کون سے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دو قسم کے اعضاء دیے ہیں. کچھ اعضاء وہ ہیں جو ظاہر میں نظر آتے ہیں اور کچھ اندر اللہ نے دیے ہیں جو ظاہر میں ہیں ان کو اعضائے ظاہرہ کہتے ہیں
اور ان سے جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ ظاہرہ، جیسے آنکھ یا زبان یا کان یا ہاتھ اور پیر، یہ ظاہری اعضاء ہے، اور ایک ہے باطنی اور وہ ہے دل. اور دل ہے تو ایک، لیکن بہت سارے گناہ دل کرتا ہے. ظاہری جو اعضاء ہیں ان میں سے آنکھ کا گناہ مخصوص قسم کا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور جو کان کے گناہ ہیں وہ گناہ ہیں جو سننے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہاتھ اور پیر کے گناہ اور قسم کے ہیں. جو گناہ آنکھ کرتی ہے کان وہ گناہ نہیں کرتا، یعنی دیکھنے کا گناہ آنکھ کرتی ہے، سننے کا گناہ کان کرتا ہے. لیکن جو گناہ آنکھ کرتی ہے وہ کان نہیں کر سکتا، جو کان کرتا ہے وہ آنکھ نہیں کر سکتی. جو گناہ ہماری زبان سے سرزد ہوتے ہیں وہ بول چال سے متعلق ہے، وہ گناہ آنکھ نہیں کرتی اور کان نہیں کرتا، وہ تو زبان سے ادا ہوتے ہیں. لیکن دل ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اللہ نے اس کے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھ دی. ہے تو وہ ایک، لیکن نیکیاں بھی بہت کرتا ہے اور برائیاں بھی بہت کرتا ہے. اسی ایک دل سے ریاکاری ہوتی ہے، اسی ایک دل سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے، اسی ایک دل سے آخرت سے غفلت کا گناہ سرزد ہوتا ہے، اسی سے حسد ہوتا ہے، اسی سے کینہ پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے پر تکبر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے. تو دیکھو ہے تو ایک دل، لیکن اس ایک دل سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں. اللہ نے کہا ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. ظاہری اعضاء سے ہونے والے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، اور جو دل سے گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان الذین یکسبون الاثم، یہاں اللہ نے اسم میں ایک لفظ کہا جس کے معنی ہے گناہ. معلوم ہوا ظاہری گناہ کرے یا باطنی گناہ کرے، دونوں اس کے اندر داخل ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں چاہے وہ ظاہری کرتے ہو یا باطنی گناہ کرتے ہو، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب ان کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. عربی کے اندر بعض جگہ پر سین لگاتے ہیں، وہ سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. سیجزون، یہ لفظ تھا یجزون، جزا سے ہے اور اس کے معنی ہے بدلہ دیا جانا. سیجزون کا مطلب ہے ان قریب، بہت دور نہیں ہے، بہت بعید نہیں ہے، بلکہ ان قریب ان کو ان کے کیے کی سزا دی جائے. اس میں اشارہ دیا ہے کہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور ان قریب وہ زمانہ آ جائے گا جو سزا کا، جزا کا زمانہ ہے. ایک تو وہ بڑی قیامت ہے جس کو ہم اجتماعی قیامت کہہ سکتے ہیں. ساری دنیا ٹوٹ جائے گی، ساری دنیا پھوٹ جائے گی، ستارے گرتے رہیں گے، سورج بے نور کر دیا جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین اپنی جگہ سے ہلا دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ بڑی قیامت ہے جس میں ساری دنیا کو تباہ کر دیا جائے گا. لیکن ایک انفرادی قیامت بھی آتی ہے، ہر آدمی کی الگ الگ قیامت، وہ ہے موت. زید کی موت آئی، مطلب یہ ہے کہ اس کی قیامت آ گئی.
بکر کی موت آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بکر کی قیامت آ گئی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ ہاں بڑی قیامت تو آئے گی بات جب سب پوری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن یہ قیامت تو ہر آدمی کے ساتھ پتہ نہیں کب پیش آ جائے، جلد سے جلد پیش آ جائے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں سیجزون، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں تمہارے کیے کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، ہر گناہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے کوئی گناہ نہ کرو، نہ ظاہری گناہ کرو نہ باطنی گناہ۔ بھائیو آج کا زمانہ بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے جس کے اندر گناہوں کا ایک سیلاب ہے، گناہوں کا طوفان ہے، اور یہ طوفان اور سیلاب ہر کس اور ناکس کو اپنے بہاؤ میں بہاتا لے جا رہا۔ کیا نمازی، کیا داڑھی والے، کیا جھبے والے، سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اس لیے کہ سیلاب اور طوفان چار طرف سے آیا ہوتا ہے۔ اس طوفان کی زد سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو سب کے سب اس کے اندر بہتے چلے جائیں گے۔ اسی اللہ نے حکم دیا ظاہری باطنی دونوں قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ جو گناہ ظاہر سے ہوتے ہیں وہ بھی بہت، جو باطن سے ہوتے ہیں وہ بھی بہت، اور ہر گناہ خطرناک ہوتا ہے۔ کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، جیسے اگر کہیں پر تھوڑی سی آگ ہے تو اس آگ کو ہلکا نہ سمجھو، اس لیے کہ وہ تھوڑی سی آگ بہت بڑی آگ بن سکتی ہے۔ جس کو تم ہلکی پھلکی سمجھ رہے ہو، جس کو ایک چنگاری سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ چنگاری بھڑک جائے اور تمہارے گھر کو جلا ڈالے اور علاقے کو جلا ڈالے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ چنگاری تو چنگاری ہوتی ہے، لیکن چنگاری جب بھڑک اٹھتی ہے تو بہت بڑے بڑے درختوں کو، بہت بڑے بڑے علاقوں کو، بڑے بڑے مکانوں کو، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اسی طریقے پر کسی گناہ کو نہ سمجھو کہ یہ معمولی قسم کا گناہ ہے، ہر گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹا گناہ ہے، بعض لوگ پوچھا بھی کرتے ہیں کہ حضرت چھوٹا گناہ کون سا ہے، بڑا گناہ کون سا ہے؟ ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا کہ گناہ کا بڑا اور چھوٹا ہونا اس شخصیت کی حیثیت سے متعین ہوتا ہے جس کا گناہ کرتے ہیں، جس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جس کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی پوزیشن دیکھو، اس کی حیثیت دیکھو، اس کا مقام دیکھو، اس کی بلندی دیکھو، اس کی عظمت دیکھو، اور پھر یہ طے کرو کہ یہ چھوٹا ہے کہ بڑا۔ انہوں نے کہا کہ ایک چپراسی آدمی ہو، چپراسی نے آپ کو کہا کہ میاں ذرا ادھر کھڑے ہو جاؤ، آپ نے اس کی بات نہیں مانی، کیئر ہی نہیں کیا، تو کوئی بھی آپ سے باس پوس نہیں کرے گا کہ بھائی آپ نے اس کی بات کیوں نہیں مانی۔ لیکن اگر آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا یہ کام کرو اور آپ نے اسے کیئر نہیں کیا اور آپ نے باپ کی بات کو تسلیم نہ کیا، تو ہر آدمی کہے گا بھائی ایسا آدمی ہے کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ دیکھو وہی بات اس نے بھی کہی تھی، وہی بات باپ نے بھی کہی ہے، لیکن اس کی بات کو ٹھکرا دیا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں کہی جائے گی،
لیکن باپ کی بات کو ٹھکرا دے تو اس کو بہت بڑا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح استاد کی بات نہ مانے، ہر آدمی کہے گا یہ کیسا شاگرد ہے جو استاد کی بات کو نہیں مانتا، اس لیے کہ استاد کا مقام بڑا ہے، والد کا مقام بڑا ہے۔ اسی طرح چھوٹے بھائی نے آپ سے کچھ کہا، آپ نے نہیں مانا تو کوئی خاص بات نہیں سمجھی جائے گی، لیکن بڑے بھائی نے کہا اور آپ نے نہیں مانا تو سمجھا جائے گا کہ غلطی ہو گئی۔ اچھا، بڑے بھائی کی نہ مانے ایک، باپ کی نہ مانے ایک، دونوں میں بھی فرق ہے۔ باپ کی نہ ماننا بڑا گناہ ہوگا اور بھائی کی نہ ماننا اس سے چھوٹا گناہ ہوگا۔ اسی طرح آپ ترتیب دیتے چلے جائیے۔ میں نے تو ایک مثال دے دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کسی کے بھی گناہ کو چھوٹا اور بڑا قرار دینے کے لیے اس کی پوزیشن کو دیکھنا چاہیے، اس کے مقام کو دیکھنا چاہیے، اس کی جو ہے حیثیت کو دیکھنا چاہیے۔ جب یہ بات ہے تو اب دیکھیں کہ ایک آدمی اللہ کی نہیں مان رہا ہے، اللہ کی بات چھوٹی بات ہو کہ بڑی بات، اس کو نہ ماننا بہرحال بڑا گناہ، اس لیے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ وہ زمینوں کا مالک، وہ آسمانوں کا مالک، وہ چاند و سورج کا مالک، وہ زمین و آسمان کا مالک، وہ انسانوں کا مالک، وہ فرشتوں کا خالق، وہ تمام کی تمام کائنات کا اور اس کے ذرے ذرے کا خالق اور مالک۔ اس کی بڑائی اور بزرگی سب سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی تو یہ بہت بڑی بات سمجھی جائے گی۔ تو ایک بزرگ کی بات میں نے نقل کی، انہوں نے کہا بڑے اور چھوٹے ہونے کا فیصلہ اس طرح کرو کہ جس کا گناہ کر رہے ہیں اس کی حیثیت دیکھو، اس کی پوزیشن دیکھو۔ جب اللہ کی حیثیت کو ہم دیکھتے ہیں وہ سب سے بڑی ذات ہے، اس لیے سب سے بڑی ذات کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہ ماننا بہت بڑی بات سمجھی جائے۔ اس لیے یہ فکر نہ کرو، یہ سوال نہ کرو اور اس بات میں خامخواہ اپنے دماغ کو نہ لڑاؤ یہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، بلکہ دیکھو اللہ کا گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا، قرآن کی روشنی میں کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو ظاہر سے سرزد ہوتے ہیں، جیسے آنکھ کا گناہ۔ آج بھائیوں، آنکھ کے گناہ کا بڑا سلسلہ ہے۔ لوگ آنکھ سے بے شمار گناہ کرتے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور اس کی وجہ سے دل فاسد اور خراب ہو جاتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں انسان گر جاتا ہے، ہر گناہ سے گر جاتا ہے۔ لیکن یہ گناہ آنکھ سے جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بس اوقات تو یہ گناہ انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ اندلسی ایک بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے، اپنے زمانے میں بڑے شیخ تھے۔ حضرت شبلی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ ان کے مریدین میں سے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ اندلسی حج کے سفر پہ نکلے اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ نکلے۔ چلتے چلتے، وہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں تھا جیسے آج یہاں سواری میں آپ بیٹھے اور وہاں اتر گئے، بلکہ کبھی چل کے سفر ہوتا تھا، کبھی اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، کبھی کسی اور سواری پہ سفر ہوتا تھا اور منزل بمنزل سفر طے ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک منزل کے بعد دوسری منزل اور آگے چلے جا رہے تھے۔ ایک بات، ایک جگہ پر جانے کے بعد وہاں پر 1-2 دن آرام کرنا تھا۔ اسی زمانے میں عبداللہ اندلسی کسی کام سے باہر نکلے اور ان کی نگاہ ایک عورت پہ پڑ گئی، ایک لڑکی پہ پڑ گئی اور انہوں نے اس کو دیکھ لیا۔ نتیجہ ہوا کہ دل خراب ہو گیا، دل کے اندر فساد پیدا ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد ان کا دل اندر سے مچلنے لگا اور کہنے لگے کہ میں اس لڑکی سے ضرور شادی کروں۔ پھر اس کے بعد
جو اپنے ساتھی تھے ان سے آ کر انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ حج کو چلے جاؤ، میں تو ابھی یہاں ٹھہروں گا کچھ دنوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہا نہیں مجھے کچھ کام ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ سب لوگ چلے گئے، حج کا سیزن تھا، آگے بڑھنا تھا، ورنہ تو حج کے فوت ہونے کا اندیشہ تھا۔ عبداللہ اندلسی اس لڑکی کے باپ کے پاس میں گئے اور اس کا رشتہ اپنے لیے مانگا۔ وہ عیسائی آدمی تھا، اس نے کہا ہم عیسائی لوگ ہیں اور تم مسلمان، اور عیسائی اور مسلمان دونوں کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے تم اگر عیسائی بن جاؤ تب میں اس کے لیے راضی ہو سکتا ہوں، اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ میرے یہاں سور ہوتے ہیں ان کو چرانا پڑے گا۔ صرف عورت کے دیکھنے کا فساد دل کے اندر یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے عیسائیت کو بھی قبول کر لیا اور اس برے جانور کو چرانے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ اب دیکھو ایمان گیا کہ نہیں گیا؟ اسلام چھوڑا اور عیسائیت کے اندر داخل ہو گئے، چنانچہ عیسائی بن کر وہاں پر رہنے لگے۔ اور جو لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے، جب انہوں نے حج کر لیا اور پھر واپس ہو رہے تھے تو اسی علاقے سے ان کو آنا تھا، تو انہوں نے اپنے ان شیخ کو تلاش کیا کہ بھائی کیا ہوا؟ ہم معلوم کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو حال یہ ہے کہ انہوں نے عیسائی لڑکی سے شادی کر رکھی ہے اور عیسائی ہو چکے ہیں اور جو ہے خنزیر چرایا کرتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا ان لوگوں کو۔ حضرت شبلی بھی ان کے اندر موجود تھے، انہوں نے جا کر ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ بہت سمجھانے کے بعد پھر اللہ نے ان کو توفیق دی اور پھر اس کو چھوڑ گروا ہے۔ یہ واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو گناہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور خصوصاً ان کا گناہ کہ اس کی وجہ سے بسا اوقات دل فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان ایمان کو چھوڑنے تک کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر یہ گناہ بہت حد تک خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ نوجوان لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ باہر جانا ہے، آنا ہے، ادھر جانا ہے اور ادھر آنا ہے، اور پھر کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور اپنے اپنے اداروں میں جاتے ہیں، ملازمتوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ تعلقات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے العینان تزنیان، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ تو دیکھو کتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ ظاہری گناہ ہے، لیکن یہ آنکھوں سے ہونے والا گناہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور دل کو بھی فاسد و خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے زبان، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بھی بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا ظاہری گناہ کو چھوڑ دو، اس میں آنکھ کے گناہ بھی داخل ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ زبان کے گناہ بھی داخل ہے۔ مجھے درمیان میں بات یاد آ گئی، ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں کبھی ادھر ادھر جاتا آتا ہوں تو عورتوں کا سامنا ہوتا ہے تو میری آنکھ خود بخود اڑ جاتی ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ حضرت نے ان کو جواب لکھا خود بخود اٹھ جاتی ہے تو علاج کیا ہو سکتا ہے؟ غیر اختیاری چیز کا کیا علاج؟ ارے خود ہی اٹھ جا رہا ہے تو کیا کرے گا بیچارہ؟ تو آپ کی آنکھ تو خود بخود اٹھ جا رہی ہے تو اس کو پریشانی کی کیا بات ہے؟ اب ان کو تنبہ ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، خود بخود تو نہیں اٹھتی، آدمی اٹھاتا ہے بولتا ہے کہ خود بخود اٹھ گئی، خود بخود کیسے اٹھ جائے گی؟ اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے پاور دیا ہے، اللہ نے قدرت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، ارادہ دیا ہے۔ آدمی اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے اور پھر اپنے اختیار سے اور اپنی قوت و طاقت سے کام کرتا ہے، اسی لیے اس کے اوپر سزا بھی ہے۔ اگر خود بخود ہو جائے تو سزا بھی نہ ہوتی۔
تو اب ان کو تنبہ ہوا، انہوں نے دوسرا خط لکھا، اس کے اندر لکھا حضرت معافی چاہتا ہوں، میرے سے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی، واقعی خود بخود نہیں اٹھتی آنکھ، میں اٹھاتا ہوں تب اٹھتی ہے، البتہ جب اٹھ جاتی ہے تو جھکانے میں قدرت نہیں ہوتی، اس کا علاج بتا دیا۔ حضرت نے کہا یہ بات بھی تمہاری غلط ہے، اٹھنا اختیار میں ہے تو جھکانا بھی اختیار میں ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاؤں تو جھکا بھی سکتا ہوں، یہ کیا ہے کہ بھئی آنکھ اٹھانے کی طاقت تو آپ کے اندر ہے اور جھکانے کی طاقت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے تیسرا خط لکھا اور کہا کہ اس میں بھی میرے سے غلطی ہو گئی، واقعی خود بخود تو نہ آنکھ اٹھتی ہے نہ خود بخود ایسا کہ جو ہے ٹھہر جاتی ہے، میں ہی دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہوں، اب اس کا علاج بتائیے۔ حضرت نے ان کو لکھا ذرا یہ سوچو کہ اگر چلتے ہوئے میں بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، وہ مرید تھے حضرت کے، حضرت نے ان کو لکھا یہ سوچو کہ اگر میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں تو کیا تب بھی تم یہ حرکت کرنے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے جواب لکھا حضرت آپ میرے ساتھ ہو تو تب تو میری ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت نے لکھا جب میں ساتھ ہوں تو ہمت نہیں ہوتی، تو کیا آپ کو یہ خیال نہیں کہ آپ کا خالق و مالک آپ کے ساتھ میں ہر جگہ موجود ہے؟ جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، میری آنکھ کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، میرے دل کے خیالات کو جانتا ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے آشکارا ہے، وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق لینا ہے، خصوصاً نوجوانوں کو عرض کروں کہ وہ ایسے مراقبے کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، میری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، میری آنکھ کہاں کہاں پڑ رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کو شرم آئے گی، آنکھیں خود بخود جھکنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے مشق کیجئے اور اس کے لیے مراقبہ کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ سے دعا بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کا ارادہ ہی نہ کیا کہ مجھے اصلاح کرنی ہے اور میری اصلاح ہونی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب تک ارادہ نہیں کریں گے تو کوئی چیز کارآمد نہیں ہو سکتی۔ میں کہہ رہا تھا دوسری چیز ہے زبان، زبان سے بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ آدمی اسی زبان سے جھوٹ بولتا ہے اور اسی زبان سے غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے کسی کا دل دکھا دیتا ہے، اسی زبان سے لوگوں کی حجو کرتا ہے، اسی زبان سے گالیاں دے دیتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، حالانکہ یہ سارے کے سارے وہ گناہ ہیں جس کے اوپر وعیدیں نازل ہوئی۔ جھوٹ بولنے پر وعیدیں موجود ہیں، قرآن کے اندر موجود لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب ذرا اندازہ کرو جھوٹ بولنے پر اللہ نے لعنت نازل فرمائی، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن بہت سارے لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری زبان ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ زبان کے اوپر سچائی ہونی چاہیے، زبان سچ بولنے کے لیے ہے، زبان حق بولنے کے لیے ہے، جھوٹ بولنے کے لیے زبان نہیں دی گئی ہے۔ جھوٹ جب بولتا ہے آدمی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے وہ فرشتے جو پاس میں ہوتے ہیں وہ بدبو محسوس کرتے ہیں اور اس بدبو کی وجہ سے اسے چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہمیں تو بدبو آئی نہیں کبھی بھی، میں تو بہت جھوٹ بولتا ہوں لیکن مجھے تو نہیں آئی۔ اگر کوئی یہ بولے اسے یہی کہا جائے گا کہ بھائی تمہاری حس مردہ ہو گئی، وہ حس اللہ نے فرشتوں کو دی ہے اور فرشتے جو محسوس کرتے ہیں وہ ہم محسوس کریں کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کے فرشتے وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، اللہ کے فرشتے وہ محسوس کرتے ہیں جو ہم محسوس نہیں کرتے، تو اللہ کے فرشتوں کو بدبو آتی ہے اور وہ دور چلے جاتے ہیں چھوڑ کر۔ معلوم ہوا کہ بہت ہی بدترین چیز ہے جس کا نام ہے جھوٹ، اس سے پرہیز کرنا ضروری۔ اور اسی طریقے پر غیبتیں، آج غیبتوں کا بڑا دور ہے، وہ مجلسیں بڑی پھیکی سمجھی جاتی ہیں جہاں غیبت نہ ہو رہی،
غیبت کی جائے، وہاں گویا کہ رونق آ گئی، مجلس کا مزہ آ گیا، مجلس کے اندر ہر ایک کو دلچسپی پیدا ہو گئی۔ لیکن جہاں غیبت نہ ہو وہاں پر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی کوئی رونق ہی نہیں ہے مجلس میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے مزاج کو فاسد بنا لیا ہے، اپنے مزاج کو غلط انداز سے ڈال لیا ہے، جس سے اچھائی میں مزہ نہیں آتا، برائی میں مزہ آتا ہے، سچ میں مزہ نہیں آتا، جھوٹ میں مزہ آتا ہے، غلط میں مزہ آتا ہے، غیبتوں میں مزہ آتا ہے۔ غیبت بہت ہی بدترین قسم کی چیز ہے، احادیث کے اندر بڑی مذمت اس کی بیان کی گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ بدترین ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیبت کو زنا سے بھی بدتر اس لیے قرار دیا ہے کہ زنا کرنے والا زنا کو برا سمجھتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا غیبت کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ بڑی دلچسپی کے ساتھ میں کرتا ہے، وہ سب کے سامنے کرتا ہے، کھلم کھلا کرتا ہے۔ اگر کوئی روکے اور ٹوکے اسے اور کہے کہ بھائی کیا غیبت کر رہے ہو، وہ کہتا میں تو اس کے منہ پہ بول دوں۔ ارے منہ پہ بول دینے سے غیبت جائز تھوڑا ہی ہو جائے گی؟ منہ پہ بولیں گے تو بھی غلط ہے، پیچھے بولیں گے تو بھی غلط ہے۔ پیچھے کوئی غیبت کی جائے، کسی کی برائی کی جائے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ اس کے بعد میں فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو مکروہ سمجھتے ہو، برا سمجھتے ہو، اس سے کراہت کرتے ہو۔ اسی طریقے پر تمہیں غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ اس آدمی کا کچا گوشت کھاتا ہے۔ میرے حضرت مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ سنایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت ہی بڑے صوفیہ اور مشائخ میں سے تھے، لیکن کبھی کبھی بھول چوک تو بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھول چوک پر معافی مانگ لیتے ہیں اور فوراً متنبع ہوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور کہاں بھی جائے تو سدھار کی طرف نہیں آتے۔ اس لیے جو بڑے کافر ہیں وہ معصوم تو نہیں ہیں، گناہ تو ان سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان میں اور ہمارے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ اگر ان سے کچھ چھوٹی موٹی بات بھی ہو جاتی ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کی اصلاح کے لیے جو ہے تلملا جاتے ہیں۔ بتایا جاتا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک بار اپنی خانقاہ سے باہر نکلے، جمعہ کا دن تھا، ان کا واز سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے۔ واز ختم ہوا، اس کے بعد باہر نکلے تو ایک آدمی کو دیکھا بھیک مانگ رہا ہے، لیکن گھوڑے کے اوپر سوار ہے، گھوڑے کے اوپر سوار اور بھیک مانگ رہا ہے۔ جنید بغدادی نے اس کو دیکھا اور دل میں کہا کیسا غلط آدمی ہے، کیسا برا آدمی ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہے اور پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کی دل کے اندر برائی کرتے ہوئے وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور قیلولہ کرنا تھا۔ قیلولے کے لیے جو پڑے تو نیند لگ گئی، نیند لگتے ہی ان کو خواب نظر آنے لگا۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ والے ہیں اور ان کے سامنے ایک طبق لا کے رکھا اور اس کے اوپر سرپوش اڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جنید بغدادی سے کہ کھاؤ کھاؤ۔ جنید بغدادی نے جو کھولا تو اس کے اندر مردار کا گوشت رکھا ہوا تھا، کچا گوشت۔ مردار کا گوشت کچا رکھا ہوا دیکھ کر حضرت جنید بغدادی پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ کیسے کھاؤں میں، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے۔
وہ کہنے والا کہنے لگا اچھا یہ تو حرام ہے، جو ابھی آپ اس آدمی کی برائی کر کے دل میں لے کر آئے وہ برا نہیں ہے، وہ حلال ہو گیا آپ کے لیے، یہ کھانا آپ کے لیے حرام، لیکن وہ غیبت جو آپ نے کی دل کے اندر برائی کو رکھ لیا، کیا وہ حرام نہیں ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت جنید بغدادی کی آنکھ کھل گئی اور بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس طرح زبان سے گناہ ہوتا ہے، اگر وہ بات دل میں بسائے تو یہ دل کا گناہ ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پھر باہر نکلے اور اس آدمی کو تلاش کرنے لگے تاکہ اس سے معافی مانگو، لیکن دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ دیکھو بھائی ایسا ایک آدمی جو یہاں کھڑا تھا کہیں نظر آ رہا ہو۔ ایک آدمی تلاش کرتے ہوئے گیا اور ایک طرف ندی بہ رہی تھی، وہاں پر وہ آدمی بیٹھا ہوا کچھ کھا رہا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر اطلاع دی تو خود تشریف لے گئے تاکہ اس سے معافی مانگوں۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں پر قریب پہنچے تو وہ دیکھ کر جنید بغدادی کو کہنے لگا اچھا اب آئے ہو معافی مانگنے کے لیے؟ وہ بھی کوئی پہنچا ہوا تھا، کہنے لگا اچھا خواب دیکھ کر آ گئے معافی مانگنے کے لیے؟ جنید بغدادی تشریف لے گئے اور جا کر معافی مانگی اور کہا میرے سے بڑی خطا ہوئی۔ وہ آدمی کہنے لگا بے شک میرے پاس گھوڑا تو ہے، لیکن یہ گھوڑا میں نے جہاد کے لیے پالا ہے، لیکن میں مسافر ہوں، 3 دن سے بھوک کے مارے بے تاب تھا، اس گھوڑے پر بیٹھ کے بھیک مانگ رہا تھا، آپ نے مجھے برا سمجھا، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ بھائیوں بزرگوں، کسی کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، تحقیق کے بغیر کسی بات کو دل میں جمانا نہیں چاہیے۔ یہ بات بھی آج بہت ہی جو ہے کھلم کھلا ہو رہی ہے، کوئی بھی بات ہو بس جو جی میں آیا کسی کے بارے میں جما لیا اور پھر جما لیا اور زبان سے کہنا بھی شروع کر دیا اور دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا شروع کر ڈالا۔ یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ دیکھو غیبت کیسی بری چیز ہے۔ اسی طریقے پر جتنے گناہ زبان سے ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ علماء نے اس کے اوپر بہت تحقیقی اور بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ ایک مجلس کے اندر تو ظاہر بات ہے بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں صرف مثالاً کچھ چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور وہ چیزیں جو بڑی عام ہیں اور وہ چیزیں جو بہت زیادہ شائع و ضائع ہیں اور لوگ اس کے اندر دلچسپی لیتے ہیں، ایسے گناہوں کے بارے میں تبصرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم ان گناہوں سے کم بچنا شروع کر ڈالیں۔ میں نے ان میں سے ایک آنکھ کے بارے میں کہا، دوسری بات میں نے کہا زبان کی بات، زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، زبان سے غیبت نکلتی ہے، زبان سے چغلی کھائی جاتی ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بار تشریف لے جا رہے تھے اور ایک جگہ پر 2 قبریں تھیں۔ 2 قبر والوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے چھڑی منگائی اور وہاں پر گاڑ دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک کو اس لیے عذاب قبر ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کھایا کرتا تھا۔ چغلی کیا ہے؟ ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا اور درمیان میں لڑائی پیدا کرنا، دلوں کے اندر برائی پیدا کرنا، اس کے دل میں جا کر اس کی برائی ڈالنا، اس کے دل میں جا کر اس کی برائی ڈالنا، اس طریقے پر لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ چغلی حرام ہے، بدترین قسم کا حرام۔ لیکن کتنے لوگ ہیں ان چیزوں کے اندر مبتلا؟ بالخصوص عورتوں کے اندر بڑی بیماری ہے چغلی کی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے آپس میں لڑائی پیدا کر دیتی ہیں، آپس کے اندر دوریاں پیدا کر دیتی ہیں، رشتہ داروں کے اندر جھگڑے پیدا کر دیتی ہیں۔ بھائیوں یہ سب بدترین قسم کے گناہ ہیں، اس سے بچنے کا اللہ نے ہم کو اور آپ کو سب کو حکم دیا۔ اسی طرح ایک چیز ہے کان، کان سے گانے سنتے ہیں، گناہ کی بات، کان سے غیبت سنے، گناہ کی بات، چغلی سنے، گناہ کی بات۔ اگر کوئی غیبت آپ کے سامنے کرے، آپ کہہ دیجئے میں غیبت سننے کے لیے کان نہیں رکھا ہو،
مجھے معاف کرو، میں غیبت سننے کے لیے کان کو نہیں رکھا ہوں، میں کان رکھا ہوں اللہ کا کلام سننے کے لیے، میں کان رکھا ہوں یا اللہ نے مجھ کو کان دیا ہے اذان سننے کے لیے یا کوئی نیک بات سننے کے لیے یا غیبتیں سننے کے لیے، چغلیاں سننے کے لیے اور بری باتیں سننے کے لیے اللہ نے مجھ کو کان نہیں دیے ہیں۔ اگر کان میں ایک برائی جاتی ہے اس کا بھی اللہ کے ہاں سوال ہوگا کہ تم نے غیبت کیوں سنی، تم نے فلاں گندی بات کیوں سنی تھی، تم نے گالی کیوں سنی تھی اور تم نے گانا کیوں سنا تھا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آدمی کو ان سب چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اب میں تھوڑی سی بات دل کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے گناہ دل میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے ظاہری گناہوں سے بچنے کے حکم کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی بچنے کا حکم دیا کہ باطنی گناہ سے بچو۔ باطنی گناہ دل سے سرزد ہوتے ہیں، بے شمار قسم کے۔ ریاکاری یہیں سے آتی ہے۔ ریاکاری بہت بڑا گناہ کہ آدمی نیکی کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، ذکر کرتا ہو، تسبیح کرتا ہو، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہو، یہ بہت ہی بدترین بات ہوگی۔ یہ سوچیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ لے اور مجھے اس کے اوپر ثواب عطا کر دے، یہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ کوئی اور دیکھے تو مجھے کیا ملنے والا ہے؟ زید نے دیکھ لیا، بکر نے دیکھ لیا، خالد نے دیکھ لیا، تمام لوگوں نے دیکھ لیا، لیکن کیا وہ ایک پیسے کا اجر دے سکتے ہیں؟ اگر ہم نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نماز آپ نے زندگی بھر پڑھی، لیکن زندگی میں جتنے لوگوں نے اس کو آپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، وہ ایک پیسے کا بھی اجر آپ کو نہیں دے سکتے۔ اجر دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ کے خلیفہ گزرے ہیں، جن کا نام ہے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ۔ پھول پور بستی کا نام ہے، بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت تھانوی ان کو صدیقین میں شمار کرتے۔ ایک بار انہوں نے حضرت کو خط لکھا اور اس کے اندر لکھا کہ حضرت میرا حال اس وقت میں یہ ہے کہ میں اس زمین پہ چلتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں عرش پہ چل رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ صدیقین کا مقام ہے۔ بہرحال بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کر کے اس سے ایک نصیحت نکالی اور ہم کو آپ کو سنائی۔ وہی بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک جگہ پر ایک بچی کی شادی ہو رہی، شادی کا دن تھا اور اس کو تیار کیا گیا، بنایا گیا، سنوارا گیا، کپڑے پہنائے گئے، زیب و زینت کی اشیاء پہنائی گئی۔ لڑکی ویسی بھی خوبصورت تھی اور اس کو زیورات سے آراستہ پیراستہ اور کپڑوں سے آراستہ پیراستہ کیا تو اس کا حسن دوبالا ہو گیا۔ جب اس کو اس طرح دیکھا سبری ہوئی بنی ہوئی تو اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے سارے رشتہ دار جو وہاں موجود تھے دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ ماشاءاللہ دیکھو لڑکی کتنی اچھی لگ رہی ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ماں بھی قربان ہو رہی ہے، بہنیں بھی قربان ہو رہی ہے، باپ بھی قربان ہو رہا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ دیکھی کہ اس لڑکی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ ہی نہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی غم میں ہے، کسی فکر میں ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ابھی کچھ دیر کے بعد تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے اور تمہارا جوڑا بندھا جائے گا اور تم کو آراستہ پیراستہ کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ نے تم کو حسن بھی دیا، حسن کے ساتھ ساتھ مالداری بھی دی ہے، زیورات دیے ہیں، ہر قسم کی چیزیں میسر ہیں اور تمہارا حسن دوبالا ہو گیا۔ ہم سب کے سب بہت خوش ہو رہے ہیں،
لیکن کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کسی کوئی غم تمہارے اوپر سوار ہے۔ لڑکی نے ٹال دیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر اس کو اندر لے جا کر اس کی سہیلیوں نے پوچھا کہ اگر کوئی بات دل میں ہے تو بتا دے، کیا تجھے رشتہ پسند نہیں ہے؟ کیا تجھے لڑکا پسند نہیں ہے؟ لڑکے سے شادی کرنا نہیں چاہتی؟ کیا یہ رشتہ پسند نہیں تو توڑ دیا جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ رشتہ ہو جائے اور پھر خوشی نہ ہو تو کیا فائدہ ہو؟ اس کو بہت اصرار کر کے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ تو غمگین نظر آتی ہے، پریشان نظر آتی ہے اور تیرے چہرے کے اوپر کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، ہم سب کے سب پریشان ہیں، کوئی بات دل میں ہو تو بتا دے۔ عبدالغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بچی نے یہ جواب دیا، میں لڑکے سے راضی ہوں، اس نکاح سے میں راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ میرے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو گیا ہے اور جب تک اس سوال کا حل مجھے نہیں ملے گا، اس سوال کا جواب میرے سامنے نہیں آئے گا، میرا غم دور نہیں ہو سکتا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آ سکتی۔ لوگوں نے کہا کیا سوال؟ کہاں سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے حسین دیکھ کر، خوبصورت دیکھ کر، اچھی دیکھ کر میری ماں خوشی منا رہی ہے، میرا باپ خوش ہو رہا ہے، میرے بھائی بہن خوش ہو رہے ہیں اور لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھے جس کے لیے تیار کیا گیا ہے، مجھے جس کے لیے سوارا گیا ہے، مجھے جس کے لیے تیار کیا گیا ہے، وہ ہے میرا شوہر ہونے والا، اگر اس کو میں پسند نہ آئی تو کیا ہوگا؟ سمجھ میں آیا بھائیو؟ اس بچی کے ذہن میں دیکھو کیسا سوال اللہ نے ڈالا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ماں باپ خوش ہو رہے، بھائی بہن خوش ہو رہے، سب خوش ہو رہے ہیں، لیکن جس کے لیے مجھ کو تیار کیا جا رہا ہے، اگر شادی کے بعد، نکاح کے بعد اس نے کہہ دیا مجھے پسند نہ آئی تو کیا ہوگا؟ کیا میری ماں کی خوشی اس زندگی میں کام آ جائے گی؟ اس دیوالی زندگی میں باپ کا خوش ہو جانا کام آ جائے گا؟ سب تم لوگ خوش ہو گئے ہو، لیکن شوہر نے کہا مجھے پسند نہیں، تو اس زندگی کے اندر تم سب کا خوش ہو جانا کیا کام آ سکتا ہے؟ حضرت عبدالغنی پھولپوری کہتے ہیں جیسے اس بچی کے ذہن کے اندر شادی کے موقع میں سوال پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے وہ غم میں مبتلا ہو گئی، حالانکہ سب خوشیاں منا رہے تھے، اسی طریقے پر ہر مومن کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، میری نماز سے پورے لوگ خوش ہیں، میری تقریر سے ساری دنیا خوش ہے، میری تحریر سے ساری دنیا خوش ہے، میری تدریس سے تمام طلبہ خوش ہیں اور میرے فلاں اور فلاں کاموں سے سب کے سب واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن جب میں قیامت میں خدا کے دربار میں جاؤں گا اور میری نمازیں وہاں پیش ہوں گی، میرے روزے وہاں پر پیش ہوں گے، میرا ذکر وہاں پر پیش ہوگا، میری عبادتیں وہاں پر پیش ہوں گی، میری دعوتی خدمات وہاں پر پیش ہوں گی، میری تبلیغی جد و جہد پیش ہوگی، میری تحریرات اور تصنیفات پیش ہوں گی، اور اللہ اس وقت میں کہہ دے مجھے پسند نہیں ہے تو کیا ہو؟ اللہ بھائیو، کتنا عجیب و غریب سوال ہے۔ حضرت کہتے تھے کہ ہر مومن کے ذہن میں سوال ہو، ہم کیوں خوش کرنے جائیں کسی کو؟ کیا اس کی خوشی آخرت میں کام آئے گی؟ کام اس وقت میں آئے گی جبکہ اللہ کہہ دے یہ بندہ مجھ کو پسند آ گیا، اس بندے کی نماز مجھ کو پسند آ گئی، اس بندے کے صدقات مجھ کو پسند آ گئے، اس بندے کی خدمات مجھ کو پسند آ گئی، یہ بندہ میرے لیے کر رہا تھا، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، تب بھائیو ہمارا کام بن جائے گا۔ لیکن ساری دنیا نے واہ واہ کہہ دیا، لیکن اللہ نے کہا مجھے پسند نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ ہے اخلاص۔ اس طرح اپنے ذہنوں کے اندر اخلاص پیدا کرو، نماز پڑھتے ہوئے سوچو مجھے کسی کو نہیں دکھانا ہے، اس کو دکھانا ہے جو دیکھنے والا ہے، جو وہاں بھی دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا، وہ وہاں بھی دیکھتا ہے جہاں سب مجھ کو دیکھتے ہیں، لیکن عام لوگ تو مجھے وہاں دیکھتے ہیں جب میں ان کے سامنے
سامنے ہوتا ہوں لیکن جب میں اندر ہوتا ہوں وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرا خالق و مالک تو مجھے اندر بھی دیکھتا ہے، مجھے باہر بھی دیکھتا ہے، میں سب کے ساتھ ہوں تب بھی دیکھتا ہے، میں اپنے گھر کے اندر ہوں تب بھی وہ مجھ کو دیکھتا ہے، مجھے دکھانا تو اس کو ہے۔ یہ ہے بھائیوں اخلاص۔ ریا کو نکالو، کسی اور کا تصور نکالو، کسی اور کی خوشنودی کو نکالو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ یہ ریا ایک روحانی مرض ہے، دل کو سڑا دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بیماری دل کی ہے جس کا نام ہے تکبر۔ تکبر اپنی بڑائی کا جذبہ، دل میں آ گیا میں بڑا، سب چھوٹے، میرے جیسا نمازی کوئی نہیں، میرے جیسا پرہیزگار کوئی نہیں، میرے جیسا عظیم کوئی نہیں، میرے جیسی طاقت والا کوئی نہیں، میرے جیسا عقل والا کوئی نہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف چیزوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ علم سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے، بلکہ علم سے بڑا تکبر پیدا ہوتا ہے۔ عزازیل کو پیدا ہو گیا، اسی طرح عبادت سے پیدا ہو جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے تکبر آ گیا، عبادت کی وجہ سے تکبر آ گیا، اور آدمی کہنے لگا میں سب سے بڑا عبادت گزار۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار تقریر فرمائی بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر، اور لاجواب تقریر فرمائی، تو کیوں نہ فرماتے جبکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان کیسی ہوگی، اس کی سراست کیسی ہوگی، اس کی بلاغت کیسی ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا اثر کیسا ہو۔ سارے لوگ متاثر ہو رہے۔ زبردست تقریر سننے کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے تو بڑی عجیب تقریر کی ہے، ہمارے سب دلوں کے اوپر اثر انداز ہو گئی ہے، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عام انداز سے فرما دیا تھا، اس لیے کہ وہ پیغمبر تھے، پیغمبر سے بڑھ کے عالم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کو پسند کیا، اللہ کی وحی نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ نے کہا کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں، جبکہ ہم نے آپ سے بھی بڑا عالم پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً گر گئے اللہ کے سامنے، توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ سے معافی طلب کی، اور پھر کہا کہ اللہ وہ میرے سے بھی بڑے عالم، میں ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، میں ان سے جا کر استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ اس وقت نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، عام حالات کے اعتبار سے انہوں نے کہہ دیا تھا، اور اس وقت کے لحاظ سے وہ کوئی گناہ کی بات بھی نہ تھی، لیکن اس میں ایک قسم کا ادعا، اس میں ایک قسم کا دعویٰ موجود ہے۔ اللہ کو دعویٰ پسند نہیں آیا، اور وہی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ سے بھی بڑے پیغمبر پیدا، آپ سے بھی بڑے عالم کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً عاجز ہو کر گر پڑے، اللہ سے معافی طلب کی، استغفار کیا، اور پھر عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس عالم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں جن کو آپ نے میرے سے زیادہ علم عطا کیا ہے، مجھے ذرا ان کا پتہ بتا دیا۔ یہ شان ہوتی ہے ان لوگوں کی، اگر کہیں چوک ہوتی ہے تو فوراً رجوع کر لے۔ چوک ہونے پر رجوع کر لینا بھی بڑوں کی شان ہوتی ہے۔ جس میں تکبر ہو وہ اپنی غلطی کو کبھی نہیں مانتا، جس کے اندر عاجزی ہو، جس کے اندر تواضع ہو، جس کے اندر للہیت ہو، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہ پر انہوں نے اپنے فتاوی سے رجوع کر لی، اسی طرح اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان سے کوئی چوک ہو گئی، انہوں نے کہا بھائی ہم معافی مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر تکبر نہ تھا۔ دل میں اگر تکبر ہوتا ہے وہ اڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ
میں تو جھکنے والا نہیں۔ یہ تکبر بڑی خراب چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی حق کو بھی ٹھکرا دیتا ہے اور اچھی اچھی باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، اڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر جس نے تکبر کیا تھا وہ تھا شیطان، ابلیس، جس کا اصل نام تو تھا عزازیل اور بعد میں اس کو ابلیس کہا گیا اور اس کو شیطان لقب دیا گیا۔ یہ سب سے پہلا ہے جو دنیا کے اندر تکبر کرنے والا ہے۔ اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ۔ فرشتے تو سارے جھک گئے، اس لیے کہ ان کے اندر عاجزی، ان کے اندر تواضع، وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق جھک گئے۔ لیکن شیطان ابلیس کہنے لگا میں تو جھکنے والا نہیں، وہ اڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا کہ کیوں تو سجدہ نہیں کرتا؟ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس بات میں تجھے منع کیا کہ تو میرے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتا؟ اس کے جواب کے اندر اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میں آدم سے بھی بہتر ہوں، میں اس کے سامنے جھکنے والا نہیں، اس لیے کہ آپ نے تو مجھے آنکھ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کو حقیر سمجھا، اپنے مادہ آنکھ کو اس نے سمجھا کہ اوپر جانے والی چیز ہے، بلندی کی طرف جانے والی ہے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ آدم کو مٹی سے بنائے گئے، مٹی تو پیروں میں ہوتی ہے، اس لیے وہ ذلیل و خوار ہے، میرے سے بلندی ان کو نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن قیامت کے دن جب وہ منظر دیکھے گا کہ آدم علیہ السلام کو کیا مقام ملا ہے اور شیطان کو کیا مقام ملا ہے اللہ کے حکم کو ٹھکرانے کی وجہ سے، اس تکبر کے نتیجے میں، تو وہاں پر وہ کیا کہے گا؟ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ قیامت کے دن کافر کہے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ جو کفار ہوں گے وہ وہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارا کیا حال بن رہا ہے، عذاب، ذلت، خاری، رسوائی، تو اس کو دیکھ کر وہ کہیں گے اے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، دوبارہ ہم مٹی بن جاتے، یا مٹی ہی رہتے، ہم زندہ نہ ہوتے، ہم انسان نہ ہوتے، ہم کو مٹی بنا دیا جائے، کیا اچھا ہوگا، یہ وہاں پر کہیں گے۔ اور ایک تفسیر اس کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کافر سے مراد ہے شیطان۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر کہے گا یعنی شیطان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی سے پیدا ہوا ہوتا تو کتنا اچھا تھا کہ آدم کو جو مقامات ملے مجھ کو بھی مل جاتے۔ وہاں مٹی سے پیدا ہونے کی خواہش کرے گا، اور یہاں کہہ رہا تھا اس وقت انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں مٹی سے بنا، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ لیکن وہاں پر خواہش کرے گا اے کاش کہ میں مٹی کا بنا ہوا ہوتا، کتنا اچھا تھا، اس لیے کہ اب تو وہاں ذلت مل رہی ہے، خاری مل رہی ہے، جہنم کی آگ دہکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور آدم کے مقامات بہت اونچے اور بلند وہ دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر خواہش پیدا ہو جائے۔ بھائیو، اس لیے دنیا کے اندر مٹی بنے رہو، دنیا کے اندر مٹی بنے رہو۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا مٹی کو ہم رونتے ہیں لیکن کبھی وہ احتجاج کرتی ہے، اے میرے اوپر کیوں قدم رکھ دیا ہے، ارے میرے اوپر یہ کیا ڈال دیا ہے، اس کے اوپر غلاظت ڈالی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے چیزیں پھینکی جا رہی ہیں، اور اس کے اوپر چل چل کے اس کو جو ہے گویا کہ ذلیل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مٹی کبھی احتجاج نہیں کرتی، میرے اوپر قدم کیوں رکھا، میرے اوپر گندگی کیوں ڈالا، میرے اوپر پیشاب کیوں کیا، میرے اوپر تھوک کیوں ڈالا۔ بزرگ کہتے ہیں مٹی کی صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے، تبھی وہ مٹی سے بنایا ہوا آدمی کہلائے گا۔ اگر کوئی گالی دے دے برداشت
کوئی ذلیل کرنے کی کوشش کرے برداشت کر لو، اگر وہ ہم کو روکنے کی کوشش کرے برداشت کر لو۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کے مرتبوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ میں نے سنا ہے، یہ کیا فرق ہوتا ہے ذرا بتائیے۔ اور انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی بتانے کی چیز نہیں، میں تجھے پریکٹیکلی بتاتا ہوں۔ فلاں مسجد میں میرے کچھ مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پر چلا جا، وہاں 3 آدمی تجھ کو ملیں گے۔ جو پہلا آدمی ہے اس کو جا کر ایک تھپڑ مار، دیکھ وہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے کو ایک تھپڑ مار، دیکھ وہ کیا کرتا ہے۔ پھر تیسرے کو مار، دیکھ وہ کیا کرتا ہے۔ اسی سے تجھے مراتب کا اندازہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ گیا اس مسجد میں، جا کے دیکھا تو 3 شخص بیٹھے ہوئے ذکر اذکار میں مجاہدے میں لگے ہوئے ہیں، اور اندر گھسا، پہلا جو شخص ملا اسے ایک مارا۔ وہ ذکر کرتے ہوئے ایک دم ایسا دیکھا اور اٹھ کر ایک لگا کے وہ بھی بیٹھ کے پھر بیٹھ گیا ذکر کرتے ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے کو لگایا تو وہ آدمی جو ہے صرف اسے دیکھا گھور کے، اس کے بعد خاموش ہو گیا، پھر ذکر میں مشغول ہو گیا۔ تیسرے کو تھپڑ مارا تو اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کے ہاتھ کو مسلنا شروع کیا، اوہ تیرے ہاتھ کو بڑا مار لگ گیا ہوگا، مجھے مارنے کی وجہ سے تیرے ہاتھ کو بڑی زبردست تو چوٹ آ گئی ہوگی، یہ کہہ کے اس کے ہاتھ کو مسلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ آیا ان بزرگ کے پاس اور کہا کہ حضرت ایسا ایسا میں نے دیکھا۔ کہا کہ یہ مبتدی ہے، یہ درمیانی ہے، وہ منتہی ہے، یعنی مراحل کو طے کرتے ہوئے یہ پہلے درجے میں ہے، یہ دوسرے درجے میں ہے، وہ انتہائی درجے میں ہے۔ جو ابتدائی درجے میں ہے وہ بھی شریعت کے دائرے میں ہے۔ شریعت کے دائرے میں اس لیے ہے کہ ایک مارا، اس نے بھی ایک مار دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر تمہیں کوئی تکلیف دے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ اس نے تم کو تکلیف دی ہے، اس سے زیادہ تم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ ایک اس نے مارا اور آپ نے 2 تھپڑ لگا دیے، ایک مکہ اس نے رسید کیا اور آپ نے 4 مکے رسید کر دیے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف۔ اگر انصاف کا معاملہ کرنا، ایک تھپڑ مارا تو 1 تھپڑ مار سکتے ہو، اور 1 مکہ مارا تو 1 مکہ مار سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ بھی شریعت کے دائرے میں ہے، لیکن یہ ابھی ابتدائی منزلوں میں ہے۔ اور جو دوسرا آدمی تھا وہ درمیانی منزل میں ہے، اس نے بدلہ لے لیا، البتہ گھور کے دیکھا، یعنی آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، گویا کہ غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، شریعت کے دائرے میں ہے، پہلا ہی دائرے میں ہے تو دوسرا کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی شریعت کے دائرے میں ہے، اجازت اس کی بھی ہے۔ لیکن تیسرا آدمی انتہائی مراحل کو پہنچ چکا تھا، اس نے جب دیکھا کہ ایک آدمی مجھ کو مار رہا ہے، اس کو اس پر رحم آ رہا ہے، برداشت بھی کر رہا ہے، رحم بھی آ رہا ہے، اور اس کا ہاتھ مسلتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی تجھے تکلیف ہو گئی ہوگی، اس لیے یہ انتہائی مرحلے کو پہنچا ہوا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا تھا تکبر نکالنا ہے، زمین کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ کوئی مار دے کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گالی دے دے کوئی مذائقہ نہیں۔ آپ یہ سوچو مجھے گالی دینے والا، مجھے مارنے والا، مجھے بے عزت کرنے والا، مجھے بدنام کرنے والا، میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے والا، جو کچھ بھی کرے، لیکن ہر ایک کا ثواب مجھے اللہ کے نزدیک ملے گا۔ یہاں مجھے کچھ نہیں کر رہا ہے، یہاں مجھے بدلہ نہیں لینا ہے، یہاں مجھے انتقام نہیں لینا ہے، مجھے اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ دیکھے گا، اللہ بدلہ دے گا، مجھے اجر ملے گا۔ اور بعض تو اس سے بھی اعلیٰ بزرگ ایسے گزرے ہیں، وہ اس کی بھی تمنا نہیں کرتے تھے کہ اللہ اس آدمی کو آخرت میں کوئی بدلہ دے، وہاں بھی معاف کر دے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسی صفت دی، آپ کے لیے فرمایا گیا کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ آپ خلق عظیم یہی ہے کہ آدمی تکلیف دے
اس کو معاف کرے، معافی نہیں کرے بلکہ دعائیں دے۔ ایک بزرگ تھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کو ایک آدمی آ کر روزانہ سناتا تھا، ایک صاحب ہیں ادھر رہتے ہیں، میں ان سے کبھی کبھی ملنے جاتا ہوں، جب میں ملنے جاتا ہوں تو آپ کو بڑی گالیاں ملتی ہیں۔ حضرت حسن بصری اس کو سنتے اور اسی کے ہاتھ سے تحفہ بھیجتے، وہ تحفہ لے جا کے دے دیتا۔ پھر آ کے ایک دن سنایا کہ حضرت انہوں نے بڑی گالیاں دیا آپ کو، انہوں نے ہدیہ اور زبردست دے کے بھیج دیا۔ پھر کسی دن آ کے سنایا، پھر ایک تحفہ بھیج دیا۔ چند دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد اس آدمی کا موڈ بدل گیا۔ اب وہ حسن بصری کی تعریف کرنے لگا، بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، بڑے عالم آدمی ہیں، بڑے فاضل آدمی ہیں، بڑے متقی آدمی ہیں۔ یہ آدمی وہ بھی سناتا تھا کہ وہ صاحب اب آپ کی تعریف کرنے لگے ہیں اور آپ کے بارے میں انہوں نے یہ جملہ کہا، یہ جملہ کہا، تعریف میں یوں کہا۔ حسن بصری نے سنا اور خاموش ہو گئے، نہ تحفہ نہ کچھ۔ کچھ دنوں کے بعد یہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت جب تک وہ آپ کو گالیاں دیتا تھا آپ تحفہ بھیجتے تھے، اور جب اس نے تو گالیوں کے بجائے آپ کی تعریف شروع کر ڈالی تو آپ نے تحفہ دینا چھوڑ دیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، ارے بھائی وہ مجھے تحفہ دیتا تھا، میں مجھے تحفہ دیتا تھا، وہ مجھے گالی دیتا تھا تو میرے ہاں اجر ملتا تھا، اللہ کے ہاں مجھے اجر ملتا، اس لیے میں اس کو دنیا کا تحفہ دے دیتا تھا۔ جب وہ تعریف کرنے لگا تو ظاہر بات ہے مجھے تعریف کرنے پر اجر تو ملنے کا نہیں، اس لیے میں نے اسے تحفہ دینا بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہوتے تھے اللہ والے، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، اپنے اندر پیدا کرنے کی ہیں، اپنے دل کو بنانے کی ہیں۔ ہمارے دل بگڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر کینہ ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر بڑائی ہے، اس کے اندر غضبناکی ہے، اس کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے، انتقام کے جذبات بھرے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے نہ حق سامنے ہے نہ باطل سامنے ہے۔ اللہ کو ناراض کرتے چلے جا رہے، زبان سے ناراض کر رہے، آنکھوں سے ناراض کر رہے، کان سے ناراض کر رہے، ہاتھ پیر سے ناراض کر رہے، دل سے ناراض کر رہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ چار طرف سے ہماری طرف سے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ ناراض ہی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں؟ بھائیو ضرورت ہے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں، ظاہری گناہوں سے بھی، باطنی گناہوں سے بھی۔ جو واقعات بزرگوں کے سنائے اس سے عبرت لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ اور سنا دوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ان کے پیچھے ایک آدمی ان کو گالیاں دیتے چلنے لگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ سنتے رہے، کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت امام صاحب کا گھر آ گیا۔ جب گھر آیا تو امام صاحب پلٹ کر کھڑے ہوئے اور اس آدمی سے کہنے لگے کہ بھائی یہ میرا گھر ہے، تم وہاں سے یہاں تک جو کچھ کہتے جا رہے تھے میں سن رہا تھا، شاید تمہیں اور بھی کچھ سنانا باقی ہوگا، اگر سنانا اور بھی کچھ باقی ہے تو میں ذرا اور ٹھہر جاتا ہوں، پھر بعد میں گھر میں چلا جاتا ہوں، اگر کچھ بولنا ہے تو دیکھو بول لو، اگر بولنا تمہارا ختم ہو گیا ہے اب بولنا باقی نہیں ہے تو مجھے اجازت دو گھر میں چلا جاتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس کے اوپر تو ایسا گویا کہ گھڑوں پانی ڈال دیا گیا، شرمندہ ہوا، معافی طلب کرنے لگا۔ آج یہ صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، نہ اللہ ہمارے سامنے ہے، نہ رسول ہمارے سامنے ہے، نہ آخرت ہمارے سامنے ہے، نہ قبر ہمارے سامنے ہے، نہ موت ہمارے سامنے ہے۔ بھائیو ان سب چیزوں کو سوچو اور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے کتنے پیار بھرے لہجے میں کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کا ایک وبال ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے پر اس کی سزا ملتی ہے۔ جیسے زہر کھائیں گے تو زہر کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اسی طرح گناہ کریں گے تو گناہ کا اثر بھی ہوگا اور وہ لے جائے گا، ہمیں
ہمیں جہنم میں وہ لے جائے گا اللہ کی ناراضگی کی طرف۔ جس طریقے پر زہر کھانے کا اثر ہے، جس طریقے پر کوئی گندی چیز کھانے کا اثر ہے، جس طریقے پر کوئی جو ہے بری چیز کو اپنے اندر مان لینے کا جو ہے اثر ہے، اسی طریقے پر گناہوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آنکھ کا گناہ کریں گے اثر ہے، دل کا گناہ کریں گے اثر ہے، تمام چیزوں کے اندر اثر ہے۔ اسی اثر کو یہاں پر ذکر فرمایا، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری اعتبار سے بھی مصفا اور مجلہ بنائے، پاکیزہ بنائے، اور دینی اعتبار سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ اور منزہ، بری اور پیارا اور اچھا بنا دے، تاکہ ہم جب یہاں سے جائیں تو اللہ کے سامنے پاکیزہ دل لے کے جائیں، پاکیزہ ظاہر لے کے جائیں، پاکیزہ آنکھیں لے کے جائیں، پاکیزہ کان لے کے جائیں، پاکیزہ ہاتھ پیر لے کے جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔